حائل ہے، تڑپ رہی ہے، اے میرے پروردگار عالم کہاں تو نے بھیج دیا؟ جہاں میں تھی وہاں تیرا ذکر تھا، جہاں میں تھی تیرے حمد و ثنا کے نغمے تھے، جہاں میں تھی تیرے حمد و ثنا کے گیت تھے، جہاں میں تھی وہاں انوار و تجلیات تھے، پروردگار عالم تو نے کہاں بھیج دیا؟ یہاں تیرا نغمہ سنانے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ تو آقا نے فرمایا کہ نغمہ سنا دو، داہنے کان میں بھی سنا دو اور بائیں کان میں بھی سنا دو۔ اے روح سن لے، داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر سن لے، اور یاد رکھ کہ جس کا ذکر وہاں ہے اسی کا ذکر یہاں بھی ہے، جس کی حمد و ثنا وہاں ہے اسی کے حمد و ثنا کے نغمے یہاں بھی گئے۔ تو آدمی کا جسم مٹی سے پیدا فرمایا، اور اس کی ضرورت کی تمام چیزیں کس سے پیدا فرمائی؟ مٹی سے۔ آپ دیکھ لو، پیٹرول تک اسی مٹی سے، ڈیزل بھی اسی مٹی سے، کیروسین بھی اسی مٹی سے۔ یہ سب ضرورت ہے کہ نہیں؟ بولو نا بھائی۔ ارے سونا اسی مٹی سے، ہیرا بھی اسی مٹی سے۔ میں تو اتنا ثابت کر دوں گا کہ بغیر مٹی کے آدمی زندہ رہ ہی نہیں سکتا۔ پوری زندگی کا دار و مدار اسی مٹی پہ، اس لیے کہ اس کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے۔ لیکن جسم یہاں والا ہے، روح یہاں والی نہیں ہے، روح یہاں والی نہیں ہے۔ روح تو عالم ارواح سے آئی ہے، روح عالم قدس سے آئی ہے، روح عالم انوار و تجلیات سے آئی ہے، روح عالم روحانیت سے آئی ہے۔ یہ یہاں والی نہیں ہے، وہاں والی ہے۔ تو اللہ نے جو چیز یہاں والی تھی اس کا خیال یہاں سے فرمایا، اور جو چیز وہاں والی ہے اس کا خیال وہاں سے فرمایا۔ نبی وہاں سے بھیجا، رسول وہاں سے بھیجا، انبیاء وہاں سے بھیجے، اولیاء وہاں سے بھیجے، غوث و قطب وہاں سے بھیجے، اوتاد و افراد وہاں سے بھیجے، سالک و مجذوب وہاں سے بھیجے، اشرف الاولیاء کو وہاں سے بھیجے۔ روح کی بھی کچھ ضرورتیں ہیں، اس کی بھی بھوک ہے، اس کی بھی پیاس ہے، یہ بھی بیمار پڑتی ہے، اس کو بھی دوا کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے انبیاء وہاں سے، اولیاء وہاں سے، قرآن وہاں سے، نماز وہاں سے، روزہ وہاں سے، حج وہاں سے، زکوٰۃ وہاں سے، قربانی کا طریقہ وہاں سے۔ اللہ نے جس طرح جسم کا خیال فرمایا اسی طرح روح کا بھی۔ نہ جسم کمزور ہو اور نہ روح کمزور ہو۔ جسم مضبوط ہے اور روح کمزور ہے تو وہ آدمی زندہ نہیں ہے۔ زندگی، روح کی زندگی کا نام زندگی ہے۔ روح کی زندگی کا نام، بولو بھائی، زندگی ہے۔ روح اگر زندہ ہے تو آپ زندہ ہیں، اور روح کو اگر آپ نے مار دیا تو آپ زندہ رہ کے کریں گے کیا؟ روح نفسانی خواہشاتوں سے بالا تر ہے، روح کو روحانیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کے اندر روح ہے، ہمارے اندر روح ہے نا؟ یہ عام لوگوں کے اندر روح ہے، اور یہ اشرف الاولیاء جو ہیں ان کے اندر روح نہیں ہے، روحانیت ہے۔ روح اور ہے، روحانیت، روح اور ہے اور روحانیت اور ہے۔ روح جسم سے زیادہ طاقتور ہے۔ جسم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ روح ہے۔ روح کی طاقت بتاتا ہوں آپ کو۔ میرے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ذیشان بھائی، آقا کا ارشاد گرامی ہے کہ مومن جب سو جاتا ہے، علماء کی توجہ دو، کہ مومن جب سو جاتا ہے تو اس کی روح اس کے جسم سے نکلتی ہے،
مومن جب سو جاتا ہے تو اس کی روح اس کے جسم سے نکلتی ہے اور عرش اعظم کے سائے میں پہنچ کے خدا کو سجدے کرتی ہے۔ مومن سویا ہے زمین پہ، ٹوٹی چٹائی پہ، بوریے پہ، چارپائی پہ، لیکن اس کی آنکھ جیسے بند ہوئی روح نکلی اور عرش اعظم کے سائے میں پہنچی۔ کس کی روح؟ مومن کی روح۔ کس کی روح؟ یاد رکھنا، مومن کی روح نکلی، عرش اعظم کے سائے میں پہنچی اور رب کو سجدہ کر رہی ہے۔ لیکن ذرا سا دیکھو، جس گھر میں یہ روح رہتی تھی، جس مکان میں یہ رہتی ہے، نکل کے چلی گئی ہے وہاں، لیکن تعلق کیسا ہے مکان سے؟ جیسے ہی جسم کے دروازے پہ کسی نے دستک دیا، جیسے ہی جسم کے دروازے پہ کسی نے دستک دیا، ویسے ہی روح وہاں سے چلی اور پہنچ گئی، اور سونے والے نے آنکھ کھول دیا، صرف ذرا سا ہلایا تو تھا کہ روح چلی آئی۔ تو سوچو روح کی رفتار کیا ہے، روح کی طاقت کیا ہے۔ تو جب روح کی اتنی طاقت ہے تو روحانیت میں کتنی طاقت ہے؟ روح سے زیادہ طاقت روحانیت میں ہوتی ہے۔ روح تو ہمارے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی ہے، بولو ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ والوں کے پاس روح بھی ہے اور روحانیت بھی ہے۔ اور یاد رکھنا، روحانیت جب کھینچتی ہے نا تو روح کھینچی چلی جاتی ہے۔ یہ اشرف الاولیاء کی روحانیت ہے، یہ مخدوم سمنا کی روحانیت ہے کہ اشرف الاولیاء کی روحانیت کھینچ رہی ہے اور آپ سب کھینچے چلے آ رہے ہیں۔ روحیں کھینچتی آ رہی ہیں، آپ آئے نہیں ہو، کھینچا گیا ہے آپ کو، روحانیت نے کھینچا ہے اور روحیں کھینچتی چلی آ رہی ہیں۔ تو جسم الگ ہے اور روح، بولو بھائی، الگ ہے۔ تو اپنے جسم کو بیمار ہونے سے بچانا ہے کہ نہیں بچانا؟ روح بیمار بھی ہوتی ہے، بیماریاں لگتی ہیں، پریشان ہوتی ہے روح۔ لیکن میں ایک فارمولہ آپ کو بتا دوں گا، آپ پتہ کر لیں گے روح بیمار ہے کہ نہیں ہے۔ بس یہ سنیے، میں ختم کر رہا ہوں۔ میں تو خان صاحب کی فرمائش پہ آیا ہوں یار، اور اس لیے کہ حاضری ہو جائے مخدوم سمنا کی بارگاہ۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو روحانیت نے کھینچا ہے اور روحیں کھینچی چلی آئی ہیں۔ آپ پتہ کیسے لگاؤ گے؟ جسم بیمار ہوتا ہے تو سر پہ ہاتھ رکھو گے تو بخار کا پتہ چل جائے گا، چھینک آئے گی تو سردی کا پتہ چل جائے گا، ہے نا؟ تھوک میں خون آ جائے تو ٹی بی کا پتہ چل جائے گا۔ چلتا ہے نہیں چلتا ہے؟ اور جو نہیں پتہ چلتا ہے لیبارٹری کے ٹیسٹ سے پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن جب جسم بیمار ہوتا ہے تو اس کی بہت سی علامتیں ہوتی ہیں۔ حکما سے پوچھیں گے تو حکما اطباء آپ کو بتائیں گے کہ جسم گرم ہے تو بخار ہے، تو اس بخار کا علاج کیا ہے؟ کہا پانی اس کا علاج۔ پیٹ بگڑ جائے تو بتا رہا ہے نا۔ اچھا، کسی کا معدہ اگر بگڑا ہوا ہو اور اسے گھی پلا دیا جائے تو کیا حال ہوگا اس کا؟ بولو نا بھائی۔ گھی میں وٹامن ہے نا، لیکن چونکہ معدہ خراب ہے اس لیے پلا دو گے تو بیچارہ سیدھے چلا جائے گا دوسری جگہ۔ پاڑا بھائی ہے، ہم نام لینا نہیں چاہتے، খবর পড়া বাবা জানি আমি ভালোভাবে বাংলাও বলতে জানি, অসুবিধে নেই, দরকার হলে বাংলাতেও বক্তৃতা রাখতে পারি আমি।
যেহেতু আমি বাংলা एरियाয় থাকি, तो रूह भी बीमार होती है। एक नुस्खा आपको देकर रुखसत हुआ आपसे, आप कैसे समझेंगे कि रूह अच्छी है कि बीमार है? सुन रहे हैं सब? हमारे नौजवान सुन रहे हैं? जरूरत आपकी है सुनने की। अबे कलियों के मुस्कुराने पे कहते हैं हंस के फूल, अपना करो ख्याल हमारी तो कट गई। अपना करो ख्याल हमारी तो कट गई। बूढ़े तो अब रुखसत होने वाले हैं, तुम अपनी डफली संभालो मेरे बाप। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? कलियों के मुस्कुराने पे कहते हैं हंस के फूल, अरे अपना करो ख्याल हमारी तो कट गई। नौजवानों सुनो, कैसे समझोगे तुम्हारी रूह बीमार है कि नहीं? जिस्म बीमार होता है थर्मामीटर से पता चल जाता है, फेफड़े बीमार होते हैं स्टेथोस्कोप से पता चल जाता है, जिस्म बीमार होता है ब्लड टेस्ट से पता चल जाता है। आपको पता लगाना है ना कि रूह बीमार है। कोई यंत्र तंत्र षड्यंत्र कुछ है जिससे पता चले कि रूह बीमार है कि नहीं, जबकि हम प्रजातंत्र में हैं। रूह बीमार है कि नहीं? आओ अशरफुल औलिया की बारगाह में आओ, मखदूम सिमना की बारगाह में आओ, औलिया किराम की बारगाह में आओ। हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत से बड़ा हल किया है यार, बुजुर्गों ने बहुत सिखाया है। एक बुजुर्ग की बारगाह में एक आदमी पहुंच गया, जाके पूछा कि अल्लाह ने शैतान को आग से बनाया, शैतान को किससे पैदा किया? आग से। खुद ही कहता खलक़तनी मिन नारी, मुझे तूने आग से पैदा फरमाया। तो हमको समझा दीजिए पीर साहब कि जब शैतान आग से बना है मौलाना, और कयामत के दिन वो जहन्नम में डाला जाएगा, तो जहन्नम में भी तो आग है, तो आग से आग को क्या तकलीफ होगी भाई? 10 लकड़ी में एक लकड़ी और सही भड़क जाएगी आग। तो अल्लाह वाले ने कुछ कहा नहीं, जुबान से कुछ कहा नहीं। मस्त मौला आदमी ना, ये लोग बड़ा गजब का जवाब देते हैं, और जो जवाब देते हैं उससे आगे और फिर कोई जवाब नहीं होता, दुनिया लाजवाब हो जाती है। तो क्या सवाल किया? का सवाल यह है कि अल्लाह ने शैतान को आग से पैदा फरमाया और शैतान जहन्नम में डाला जाएगा, जहन्नम में भी आग है, तो आग को क्या तकलीफ पहुंचाएगी? आग से आग को तो कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। बुढ़ऊ ने नीचे से एक मिट्टी का ढेला उठाया, खींच के मौली साहब के सर पे मारा, आलू निकल गया। बाप रे, मैया रे, दैया रे, कौन कर रहा है? सवाल करने वाला। का अजीब आदमी है आप लोग, अल्लाह वाले हैं, सवाल पूछने वाले को मारा जाता है। कहा हमने मारा नहीं है, हमने तो आपको जवाब दिया है। हमने मारा कहाँ, हमने तो आपको जवाब दिया। सवाल यही तो था कि आग से आग को तकलीफ क्या पहुंचेगी? तो तू भी मिट्टी से पैदा हुआ, हमने भी मिट्टी के ढेले से मारा, तो मिट्टी से मिट्टी को क्यों तकलीफ हो रही है? कहा बहुत दर्द हो रहा। कहा सुन, जिस तरह मिट्टी से मिट्टी को तकलीफ होती है, इसी तरह आग से आग को तकलीफ। तो आप सुनो कि आप पता कैसे लगाओगे कि रूह बीमार है कि नहीं? एक फार्मूला आपको देके जा रहा हूं, याद रखना। जब अच्छी बात अच्छी लगे, अब बुरी बात बुरी लगे, जब अच्छा काम अच्छा लगे और बुरा काम बुरा लगे, तो समझना रूह ठीक है। जब अच्छी चीजें अच्छी लगे और बुरी चीज बुरी मालूम हो, तो समझना रूह ठीक है। और जब बुरी चीजें अच्छी लगने लगे और अच्छी चीजें बुरी लगने लगे, तो समझना रूह बीमार है। रूह बीमार है।
بیمار روح کے پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے اچھی بات اچھی نہیں لگے گی، اسے بری بات اچھی لگے گی، اس لیے کہ اس کی روح بیمار ہے، اور وہ شخص اس کی روح اچھی ہے، روح بیمار نہیں ہے، تو ہر اچھی بات کو قبول کرتا جائے گا اور بری اور برائی سے نفرت کرتا جائے گا۔ یہ ہے روح۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آج یہ ساری روحیں آئی ہیں، اور بلایا کس نے ہے؟ روحانیت نے۔ بلایا کس نے ہے؟ اشرف الاولیاء کی روحانیت نے، مخدوم سمنا کی روحانیت نے، مولائے کائنات کی روحانیت نے، کربلا والوں کی روحانیت نے کھینچا ہے۔ تو جب روحانیت نے کھینچا ہے تو روحیں کھینچی چلی آئی ہیں۔ چاہے میں آؤں، آپ آئیں، میری طبیعت خراب تھی لیکن میں آ گیا یار، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ روحانیت پکار رہی ہے تو روح کو لبیک کہنا ہے۔ روحانیت جسے چاہے کھینچ لے۔ اس لیے یاد رکھنا، جسم کی پیاس اور ہے، روح کی پیاس اور ہے۔ جسم کو پیاس لگے گی تو نل کے پاس جانا ہوگا، اور روح کو پیاس لگے گی تو اللہ والے کے پاس جانا ہوگا، وہیں سے روح کی پیاس بجھتی ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا